السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ چیزوں سے اور کچھ باتوں سے ایسا محسوس کرتا ہوں کہ شاید یا تو ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا ہے یا تو اللہ کی ہدایت ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ جس طریقے کے ماحول پہ ہم آج چل رہے ہیں، جس طریقے کے ماحول پہ آج ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا مستقبل آگے کیا سوچیں؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو کتابیں تھما دی دنیاوی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ جس وقت ہم لوگ کا بچپنا تھا اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے ماں باپ مدرسے میں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ بیٹا مدرسے جانا ہے، اور جب مدرسے نہیں جاتے تھے تو باقاعدہ ہمیں مار پیٹ کر کے بھیجا جاتا تھا۔ اور آج کا معمول یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر کے بچے اور ہمارے گھر کے بچوں کے ماں باپ بچوں کو کیتھولک، کرسچن اور بھی لوگوں کے یہاں کے اسکولوں کے لیے صبح سویرے سب سے پہلے تیار ہو کر کے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے لیے ناشتے بناتے ہیں، ان کا ٹفن تیار کرتے ہیں۔ کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ایجوکیشن بھی مسٹ ہے، ایجوکیشن ہونا بھی چاہیے، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن میں کون سا ایجوکیشن چاہیے جس ایجوکیشن پہ آپ یہ نہیں پہچان پاؤ کہ آپ ہو کیا، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کا وجود کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بڑے شان سے کہتے ہو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ارے ہمارے پرکھوں نے سلطنتیں چلائی ہیں۔ تو جناب آپ کے جو پرکھوں نے سلطنتیں چلائی ہیں نا، وہ پرکھوں کی سلطنتیں جو چلی ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے، سرکار کے کرم سے اور ان سلطانوں کے عزم سے، ان کی بہادری سے، ان کی شجاعت سے اور ان کے سچے ایمان سے ان کو سلطنت بخشی۔ تاریخ گواہ ہے، اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ دنیا میں ساری دنیا کہتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی زندہ قوم ہے تو اس قوم کا نام ہے مسلمان قوم، اور آج ہمارا مسلمان قوم کا بچہ آج کسی بھی لیول پہ، کہیں پہ بھی ہم کو ہائی لیول پہ نہیں دکھتا۔ کیوں نہیں دکھتا؟ وہ اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو چھوڑ کر کے ہم نے ایسی کتاب پڑھ لی ہے جو صرف اور صرف ہم کو دنیا دکھا رہی ہے، دین تو دکھا ہی نہیں رہا ہے۔ دشمنوں کی سازش ہے کہ ان کے اندر سے پوری طریقے سے دین کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے، تاکہ ان مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ مسلمان مانے کیا۔ یہاں پہ 90% نہیں 99% لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ابا کا نام مسلمان ہے، ہمارے امی کا نام مسلمان ہے، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں۔ لیکن کیا حقیقتاً سچے مسلمان ہیں؟ جس طریقے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والا تو گنہگار ہے، ظلم سہنے والا اس سے بڑا گنہگار ہے، لیکن آپ نے ایک چیز یہ کیوں بھول گئے کہ اس ظلم کو دیکھتے ہوئے چپ رہنے والا بھی گنہگار ہے۔
آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے سامنے اسلام کے خلاف کتنی ساری چیزیں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری باتوں کو غیروں پہ مت لے جائیے گا، یہ بات میں تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں. آپ کے سامنے گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کو آپ روکتے بھی نہیں ہیں، آپ اس گناہ کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں. کیا آپ کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے؟ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو رسول کی امت ہونے کا اپنے کو شرف حاصل کرتے ہو تو اس امت ہونے کی امتی بن کے تو دکھاؤ. ارے لوگوں کو ایمان کی اگر بات کرو گے آپ تو آپ کو شاید معلوم ہونا چاہیے لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سرکار جو فرما دیتے تھے نا، ان لوگ بنا سوچے سمجھے اس چیز کو کر لیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ سرکار نے کہہ دیا ہے نا تو اب یہ ہوگا. جنگ بدر، جنگ احد، جتنی بھی جنگیں ہوئی تو یہ جنگوں پہ کیا کام کیا؟ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا عزم اور ان کی سچائی. آج آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اگر آپ دنیا کی کتاب دیتے ہو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دوسری ہاتھ میں قرآن دو. جب آپ کے بچے کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دنیاوی اور ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا نا تو دھیان رکھنا آپ کے گھر میں APJ عبد الکلام پیدا ہوں گے، آپ کے یہاں پہ ٹاپ کلاس کے بیرسٹر پیدا ہوں گے، آپ کے یہاں پہ ٹاپ کلاس کے جج پیدا ہوں گے، آپ کے یہاں پہ ٹاپ کلاس کے ایڈوکیٹ جنرل پیدا ہوں گے، آپ کے یہاں پہ ٹاپ کلاس کے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے. آپ ایک بار تھما کے تو دیکھو، کوشش کر کے تو دیکھو. آج مسلمان کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک مسلمان سے اگر کلمے کے بارے میں پوچھ لو تو وہ مسلمان کو کلمے کا بھی مطلب کلمہ ہی نہیں معلوم ہے اس کو کیا کلمے ہیں. بس کو اتنا معلوم ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، سن لوں بس. اور جب اس سے پوچھو کچھ آتا ہے تو بولے میرے ماں باپ نے کبھی بھیجا ہی نہیں. اور آج ہم اپنے بچوں کو جہاں ہم کو کتاب اور قرآن دینا چاہیے اس جگہ پہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے کتاب اور موبائل. تو جب ہمارا بچہ کتاب اور موبائل رکھے گا تو ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ ہمارا بچہ بنے گا غیروں کے طریقے پہ چلنے والا. کیونکہ آپ جو موبائل اس کے ہاتھ پہ دیے ہو وہ موبائل میں ڈانس دیکھے گا، ناچ گانے دیکھے گا. مسلمانوں، کیا تمہارا اتنا ضمیر مر گیا ہے